بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عشرے کو عشرہ کرامت کہا جاتا ہے، اول ذی الحج سے لے کے اول ذی القعدہ سے 11 ذی القعدہ۔ These 10 days are known to be عشرہ کرامت۔ جناب معصومہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، بی بی کے بہت سے القاب ہیں۔ ہر امام نے اپنی کسی نہ کسی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا۔ مولا امیر نے بھی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، امام حسن نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اور ان کے بیٹے حضرت امام باقر علیہ السلام، وہ امام سجاد کی زوجہ ہے۔ امام حسین کی بھی بیٹیوں کے نام فاطمہ، 2 بیٹیوں کے نام فاطمہ۔ امام سجاد کی بھی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، امام باقر علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، امام صادق کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے۔ ایک کا نام ہے فاطمہ کبریٰ، ایک کا نام ہے فاطمہ صغریٰ، تیسری کا نام ہے فاطمہ اخریٰ، اور چوتھی کا نام ہے فاطمہ معصومہ، حضرت معصومہ کو۔ اور ائمہ علیہ السلام کی جو بیٹی بیٹیاں ہیں ان میں کہہ لیں سب سے زیادہ جو بیٹی بیٹیاں دفن ہیں وہ قم مقدس میں، سب سے زیادہ امامزادے قم مقدس میں، تقریباً 200 کے قریب امامزادے ہیں قم اور اس کے اطراف میں، ائمہ علیہ السلام کی بیٹی بیٹی۔ تو عزیزان گرامی، بہت منزلت ہے حضرت معصومہ قم کی۔ سارے ائمہ علیہ السلام کے جتنے بھی ائمہ کے جو بیٹے ہیں ان میں بیٹوں میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام حضرت عباس علیہ السلام کا، اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ رتبہ حضرت زینب کبریٰ کا۔ یہ تمام ائمہ کے تمام بیٹے بیٹیوں میں ان 2 ہستیوں کی فضیلت سب سے زیادہ۔ حضرت عباس کا رتبہ حتیٰ حضرت علی اکبر علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن اگر ان 2 ہستیوں کو رہنے دیں تو بعد والے ائمہ علیہ السلام، مولا امیر اور مولا حسن حسین علیہ السلام کے، مولا حسین اور مولا علی کے بیٹوں کو رہنے دیں، تو بعد والے ائمہ علیہ السلام میں جو ائمہ کی اولادوں میں مقام اور رتبہ حضرت فاطمہ معصومہ قم کا ہے وہ اوروں کا نہیں، اور یہ ائمہ علیہ السلام نے خود ان کا رتبہ اور مقام بیان فرمایا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے بی بی کی، اور آپ صرف امام موسیٰ کاظم کی بیٹی نہیں ہیں، نہیں امام رضا کی صرف بہن نہیں ہیں، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زوجہ حضرت نجمہ خاتون ہے، تو اگر آپ کی جناب معصومہ قم کے والد والدہ کا نام دیکھیں تو بالکل امام رضا کے والد والدہ کے نام سے بالکل سیم ہے، یعنی والد بھی امام موسیٰ کاظم اور والدہ بھی حضرت نجمہ خاتون سلام اللہ علیہ، یعنی آپ صرف والد کی طرف سے بہن نہیں ہیں بلکہ والدہ کی طرف سے بھی بہن۔ تو اب جناب فاطمہ معصومہ کا رتبہ مقام بہت زیادہ، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے رتبے کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہمارے تمام بڑے بڑے علماء مراجع مانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ 200 امامزادے امامزادیاں قم مقدس میں ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت معصومہ کی۔ تمام علماء مراجع مانتے ہیں ان کا رتبہ سب سے زیادہ قم کے جتنے بھی امامزادگان ہیں۔ اور حضرت فاطمہ معصومہ کے لیے یہ بہت کہ 9ویں امام علیہ السلام نے جو آپ کے لیے زیارت وارد ہوئی ہے اس میں یہ جملہ ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قوم، آپ روز قیامت جنت میں جانے کے لیے ہماری شفاعت کیجیے گا۔ یعنی یہ ان ہستیوں میں ہیں جو روز قیامت شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت تو ہر آدمی کرنا چاہتا ہے، توجہ ہے میرے ساتھ، شفاعت بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں یعنی آیت الکرسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کرے، الا باذنہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ اذن دے دے، جنہیں اللہ پرمیشن دے دے، انہیں انٹرسیشن کی شفاعت کی اجازت ہوگی۔ جنہیں اللہ اجازت دے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اسے کہتے ہیں شافع مشفع، مشفع یعنی جس کی شفاعت قبول ہو۔ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت فاطمہ معصومہ ہے۔ روز قیامت ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ ہوں گے اور حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ شفاعت کرنے پہ آئیں گے تو حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما سب کی شفاعت کر دیں گے، پھر بھی ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا، اللہ انہیں اتنا زیادہ حق دے گا شفاعت کا۔ عزیزان گرامی، رتبہ کم نہیں ہے، ایک ہونا ایک انسان پاک ہو، لیکن ایک اتنا اس کا رتبہ ہونا کہ اسے شفاعت کا حق ہو۔ ایسی ہی ہستیوں میں جنہیں شفاعت کا حق ہے حضرت فاطمہ معصومہ قم ہے۔ بھئی حضرت معصومہ سے متعلق سننا چاہ رہے ہیں نا؟ تو ان کی زیارت میں آپ پڑھتے ہیں کہ اشفعی لی فی الجنہ، ان کی حرم میں باہر لکھا ہے اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ روز قیامت جنت کے لیے ہماری شفاعت کر دیجیے گا۔ ان ہستیوں میں سے جن کی شفاعت قبول۔ اب 3 طرح کے الفاظ آئے جناب معصومہ قم کے لیے کہ جو ان کی زیارت کرے گا اسے جنت ملے گی، جو ان کی معرفت رکھتا ہوگا اسے جنت ملے گی، جس کی وہ شفاعت کریں گی اسے جنت ملے گی،
یعنی ان تینوں میں سے ایک بھی کام ہو گیا تو جنت مل جائے گی، یا وہ شفاعت کر دیں یا ان کا حق کا معرفت ہے، ان کی معرفت کا حق ادا کر دے انسان، اور تیسرے یہ کہ انسان ان کی زیارت پہ چلا جائے۔ اب یہ حق معرفت کیا ہے؟ من عرفہا حق معرفتہا، یہ لفظ آتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے پہچاننا، to know someone and to recognize someone۔ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ کئی لوگ کسی کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ مولا علی کو بہت سے لوگ جانتے تھے لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ اسی طرح سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ جاننا کیا ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، عبداللہ رامنہ کے لال ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہچانتے نہیں تھے کہ واقعاً یہ رسول ہیں۔ اب پتہ چلا جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے نہیں۔ میں چلیں ایک اور جملہ پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی، مولا علی کو بھی بہت سے لوگ جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ ولایت مطلقہ کے مالک ہیں، بڑا فرق ہے نا۔ چلیں میں تھوڑا سا آپ کو مثال دینا چاہ رہا تھا، لیکن مثال تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آپ دور سے دیکھ رہے ہیں جنگل میں کوئی شے آ رہی ہے، آپ یہ معلوم ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے، یہ نہیں معلوم کیا۔ جب قریب آیا تو آپ نے کہا یہ شیر ہے۔ اب تک آپ جانتے تھے کوئی شے آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا تو آپ نے پہچان لیا کیا ہے۔ کئی لوگ جانتے ہیں کون کون ہے، لیکن یہ نہیں پہچانتے کہ یہ کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میری باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی نے نا حضرت مالک اشتر کو پتھر مارا، کہاں؟ کوفے میں۔ وہ سیاہ فام تھے، افریقی تھے، ان کا رنگ سیاہ تھا، عرب میں بہت تعصب تھا، بہت سے لوگ عرب متعصب تھے۔ تو ایک آدمی نے پتھر اٹھایا، دے مارا، ان کی پیشانی پہ لگا، خون بہنے لگا۔ جناب مالک اشتر نے دیکھا، چلے گا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا تم نے کسے پتھر مارا ہے؟ کہا کوئی کالا جا رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ کہا ایسا نہ فوج لینے گیا ابھی مجھے آ کے مارے۔ وہ پاکستانی مزاجی ہوگا اس بیچارے کا بھی، فوج سے لوگ ڈرتے تو تھے نا اس زمانے میں بھی۔ تو اس نے کہا کیا ہوگا، اب یہ بھی فوجی جرنیل ہے۔ اس نے کہا آؤ میں تم سے ملوا دیتا ہوں، تم معافی مانگ لینا۔ کہ چلو ٹھیک ہے۔ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اس آدمی کو دیکھا، اس آدمی کو ایسا رنگ ہے، ایسے لباس۔ انہوں نے کہا یہاں گئے، یہاں کرتے 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 مسجد کوفہ پہنچ گئے۔ ایک آدمی نے کہا اندر گئے، انہوں نے کہا یہیں ویٹ کرو، جیسے باہر آئیں گے قدموں میں گر جانا، پاؤں پکڑ لینا۔ جیسے جناب مالک اشتر باہر آئے نا، وہ قدموں میں گر گیا۔ کہا مالک مجھے پتا نہیں تھا آپ کون ہیں، میں نے غلطی سے پتھر مار دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا میں بھی ابھی تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے توبہ کر کے آ رہا ہوں، پروردگارا یہ مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں۔ اس آدمی نے کہا میں آپ کو جانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو پتھر مار دیا۔ جناب مالک اشتر نے کہا نہیں، تو ابھی بھی جانتا ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ اس نے جان تو لیا تھا کہ یہ کون ہے، کون یعنی مالک اشتر، آرمی چیف، مولا علی کے آرمی چیف، لیکن پہچان نہیں رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مولا علی کے آرمی چیف کا عام رتبہ نہیں ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ مولا علی نے اس لیے نہیں آرمی چیف بنایا کہ بھی یہ طاقتور سے بہت زیادہ، نہیں، ان کی معرفت اور رتبہ بہت زیادہ ہے۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے نا گرامی؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ ہستیوں کو جاننے لگتے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں۔ آج تک 1400 سال میں بہت سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، رسول خدا کو جانتے ہیں، پہچانتے نہیں، ابھی تک پہچانتے نہیں۔ عزیزان گرامی، بہت یہ جو جگہ جگہ پہ آنا من عرفہا حق معرفتہا، جناب معصومہ قم کے لیے، ویسے جناب سیدہ کے لیے بھی آیا، لیکن جناب معصومہ کے لیے فرمایا کہ جو بھی ہماری پھپھی حضرت فاطمہ معصومہ قم کو پہچان لے جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، کی جو ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے، اب دیکھیں یہ 14 معصومین میں نہیں ہے، ان کی زیارت کرو تو جنت مل جائے۔ سوچئے پھر 14 معصومین کا مقام کیا ہے۔ میری باتیں واضح ہو رہی ہیں عزیزان گرامی؟ تو بہت رتبہ، جو بھی ان کی زیارت کے لیے جائے گا وجبت لہ الجنہ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے بھی میری پوتی فاطمہ معصومہ کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ کیوں یہ اتنا مقام ہے، کیوں اتنا رتبہ؟ کچھ لوگ عراق سے گئے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلیہ، کہاں؟ مدینے۔ مولا کی زیارت کے لیے آئے گا، مولا کی زیارت کریں گے۔ کچھ لوگوں نے سوالات دیے، بھی ہمارے سوالات پوچھ لیجئے گا۔ جیسے پہنچے تو دروازے پہ دستک دی، لوگوں سے پوچھا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا گھر کہاں ہے؟ امام باب الحوائج کا۔ کسی نے اشارہ کیا یہ گھر، آ گئے، دستک دی۔ اندر سے خادم آئی، کیا کام ہے؟ ہمیں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ملنا ہے، ہمیں امام سے ملنا ہے۔ کہ وہ تو مسافر ہیں، سفر میں ہیں۔ کہ ہم کچھ سوالات لے کے آئے تھے۔ خادمہ نے کہا سوالات دے دو، مولا کی بیٹی موجود ہے۔ سوالات لیے، کبھی بھی آپ کے بابا سے کچھ ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں عراق سے، یہ سوالات لے کے آئے ہیں۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم نے سوالات پڑھے اور اسی کاغذ پہ سارے جوابات لکھے، سارے سوالات کے جوابات لکھے۔ کہا ان سب سے کہو میں نے جواب دے دیے، واپس چلے جائیں، میں نے سب جواب لکھ دیے۔
آیا کہا مولا کی بیٹی موجود ہے، انہوں نے جواب لکھے. ایک مرتبہ انہوں نے کاغذ لیا، وہ جانے لگے. جیسے ہی باہر نکلے، مدینے سے باہر جا رہے تھے تو دیکھا سامنے سے مولا تشریف لا رہے ہیں. مولا کو آتے دیکھا سب ہاتھ چومنے لگے، کوئی پاؤں میں سب کے سب مولا کے گرویدہ تھے، سب عاشق وشیت. جیسے ہی مولا سے ملے، مولا نے کہا ہاں سلام دعا ہوئی. ہاں کہ مولا آپ کے گھر، آپ کی زیارت کے لیے گئے تھے، آپ کے گھر گئے، آپ کی بیٹی نے آپ کے عدم موجودگی میں سارے سوالات کے جواب دیے. مولا نے کہا دکھاؤ تحریر. مولا نے سوالات پڑھے، چوما اور فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان. اس نے سب کچھ وہی لکھا ہے جو بابا لکھتے. یعنی امام تعارف کروا رہے ہیں، معرفت کروا رہے ہیں، یہ عام بی بی نہیں ہے. دیکھیں کتنی زیادہ تعریف ہے. میں نے ایک روایت یہاں تک دیکھی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ہمارے شیعوں میں ایک جو باورچی خانے میں کھانا بنانے والی مؤمنہ ہوگی، وہ بھی جاہل نہیں ہوگی. یہ حدیث سنیے گا کہ گھر میں کھانا بنانے والی جو خاتون ہوگی نا، اسے بھی حرام و حلال نجس پاک کا پتہ ہوگا. آج اب وہ دور آ رہا ہے نا کہ جہاں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، آن لائن لیڈیز پڑھ رہی ہیں. خواتین ہی کا لیا رسول خدا میں، فرزند رسول نے مردوں کا نہیں کہا. یہ عورتیں زیادہ پڑھتی ہیں نا، عورتوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے عبادت میں، آگے بڑھ جاتی ہیں، پڑھتی بھی زیادہ ہیں. مرد جو پڑھتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن پڑھتے کم ہیں. اب یہاں کون تعریف کرے گا میری اس بات کی؟ کون خوش ہوگا اس بات؟ فیضان گرامی، خواتین کا جذبہ شوق زیادہ ہوتا ہے عبادت کا. یہ حدیث ہے نا کہ اگر ایک خاتون با ایمان بن جائے تو ایک مومن مرد سے 40 درجے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اگر ایمان سے گر جائے تو ایک منافق سے 10 درجے زیادہ گر جاتی ہے، 40 درجے زیادہ گر جاتی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دونوں طرف سے زیادہ اس کا مزاج جو ہے وہ عزم کہتے ہیں نا، پختہ ارادے کو. عزم جو ہے وہ خواتین میں مضبوط ہوتا ہے زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں نا صبر سجاد عزم زینب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. صبر جب بھی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں مولا سجاد کا صبر، اور عزم جناب زینب کا. اتنے مردوں کے سامنے بار بار کھڑی ہوئی کہتی تھی خبردار میرا بھائی غدار نہیں تھا. کہنا بڑا آسان ہے، لیکن عزیزان گرامی مردوں کے مجمع میں کھڑے ہو کے بار بار دہرانا اس بات کا، میرا بھائی غدار نہیں، میرا بھائی باغی نہیں تھا، میں نواسہ رسول کی بہن ہوں، میرا بھائی نواسہ رسول تھا، دوشیر رسالت کا سوار تھا. مردوں کے مجمع میں کہنا، لوگ بار بار رکو، وہ بی بی کہتی ہے باغی نہیں تھا، تم اعلان کر رہے ہو باغی تھا. نہیں باغی تھا، اس کی نہیں سنو. عزیزان گرامی، جناب زینب کا عزم اتنا تھا کہ مولا حسین جناب زینب کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزم زینب سلام اللہ علیہا، بی بی کی عظمتوں کو سلام، ہماری لاکھ روح قربان جناب زینب کی عظمتوں. عزیزان گرامی، اب یہ جو میں پیش کر رہا ہوں کہ آخری زمانے میں امام فرماتے ہیں ایک خاتون جو کھانا بنانے والی ہوگی اسے بھی حرام و حلال نجس پاک کا مسئلہ آتا ہوگا. سینشر العلم منہ الی سائر البلدان، قبہ مقدس سے پوری دنیا میں علم نشر و اشاعت پائے گا، پوری دنیا میں. کس کے صدقے میں؟ جناب فاطمہ معصومہ قم کے صدقے میں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرام پوری دنیا میں علم نشر و اشاعت پائے گا. اب سے 100 برس پہلے قم میں حوضہ نہیں تھا. نجف میں 1000 سال سے حوضہ ہے. پتہ آپ نجف اشرف کے حوضہ علمیہ کی بنیاد شیخ طوسی نے رکھی. باب طوسی سے آپ حرم سے باہر نکلیں گے نا وادی السلام کی طرف، حود و صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو الٹے ہاتھ پہ ایک مسجد ہے، نیلے رنگ کا گنبد ہے، اس کا نام ہے جامع طوسی. وہاں شیخ طوسی کی قبر ہے. جو کچھ کتابیں بغداد کاظمین میں بچی تھی نا ہلاکو خان کے حملے کے بعد، وہ سب لے کے نجف آ گئے تھے اور کہا ہم جہاں سیاسی کیپٹل ہوں گے وہاں پہ نہیں رہیں گے، آئندہ ہمارے حوضے نجف میں بنیں گے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تشیع نے سب سے پہلے کہا پولیٹیکل کیپٹل سے علمی مرکز کو الگ کر دو. باقی سب نے تشیع سے یہ سبق لیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آکسفورڈ کیمبرج کے، یہ سب کے سب الگ کیے گئے. اگر آپ اٹلی چلے جائیں، اسپین چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، سارے علمی مراکز کو پولیٹیکل کیپٹل سے الگ کیا. کب؟ نجف اشرف کی بنیاد رکھنے کے بعد. یہ تشیع نے سبق دیا. یہ شیعوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ جب بھی حملہ ہوگا تو پولیٹیکل کیپٹل پہ ہوگا. پولیٹیکل کیپٹل ہمیشہ تاراج ہوگا، لائبریریاں برباد ہوں گی، مسجدیں جلائی جائیں گی، ہر جگہ حملہ ہوگا. تو کیا کیا جائے؟ تو اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مہنگے بہت ہوتے ہیں، وہاں رہائش مشکل ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے وہ ریلیجس سٹڈیز اور جو دینی درسگاہیں ہیں اس کو
وہاں نہ رکھو، اسی لیے پھر قوم مقدس ہو، پھر سارے کے سارے الگ کیے گئے پولیٹیکل کیپٹل سے۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، قوم مقدس میں 100 برس پہلے حوضہ نہیں تھا۔ سب علماء نے لکھا کہ بھئی آخری زمانے میں ظہور سے پہلے روایات میں ہے کہ قم میں حوضہ ہوگا، تو قم میں تو حوضہ ہے نہیں، تو سب نے خط لکھا شیخ حائری کو، علامہ حائری، شیخ کاظم حائری کو، جو اس وقت عراق میں تھے، اصفہان کے پاس، اصفہان سے بھی 2 گھنٹے آگے، جہاں پہ ان کے پاس پڑھ رہے تھے آغا الپاگانی، عراقی آغا خمینی، سارے بڑے بڑے بزرگ علماء سب ان کے پاس پڑھ رہے تھے، 13 14 15 16 17 سال کے۔ انہیں خط لکھا کہ قم میں حوضہ نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ ہجرت کی، عراق سے آگے کہاں، قم، اور وہاں پہ آنے کے بعد مدرسہ وغیرہ بنایا، تاسیس کی اور تعلیمات کو شروع کیا، اور کہا کہ آخری زمانے میں قم میں حوضہ ہوگا، ہم قم کے حوضے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب سے 150 سال پہلے، اور 150 سال پہلے ہمارے علماء نے نجف سے مشی شروع کی، مشی کہتے ہیں نا یہ جو پیدل چلتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آخری زمانے میں کربلا پوری دنیا میں مشہور ہوگا، ہر آدمی جانتا ہوگا کربلا میں لوگ پیدل جاتے ہیں۔ 150 سال پہلے علماء نے شروع کی، شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں ان سب نے شروع کی مشی، کیوں؟ کیونکہ آخری زمانے میں کربلا کو سب پہچانتے ہوں گے، کوئی رسول خدا علی مرتضیٰ کو اچھا مانے نہ مانے، کافر ہندو، لیکن حسین ابن علی کے لیے ہر آدمی نرم گوشہ رکھتا ہوگا، ایک سافٹ کارنر رکھتا ہوگا۔ تو کیا کیا، کہا یہ کربلا کو عام کیا جائے۔ عزیزان گرامی جو جملے سن لیجیے، اب یہ علامہ حائری کہتے ہیں جب وہ آ گئے، ان کے بیٹے مرتضیٰ حائری اور بڑے بڑے جید علماء نے، کتاب کا نام ہے کرامات الصالحین، اب سے تقریباً 30 سال پہلے یہ کتاب چھپی ہے، 30 ایئرز اگو، قوم مقدس میں۔ شریف رازی کے نام سے ایک ہیں رائٹر، انہوں نے کتاب یہ لکھی ہے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ واقعہ لکھا، کرامات الصالحین، ائمہ کے معجزات ہوتے ہیں اور صالحین کی کرامات ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، غیر معصوم معجزہ نہیں دکھاتا، معصومین کے معجزات ہیں، یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے معجزات ہیں، علماء کا معجزہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں کرامت، کرامات الصالح۔ اب کرامات الصالحین میں لکھا ہے کہ 1927 میں، 1927 میں آغا حائری بیمار ہو گئے، گرمیاں تھیں، جنہوں نے نجف قم کے حوضے کی بنیاد رکھی، خود نجف کے پڑے تھے، تو ایک دن بہت بیمار ہو گئے، ان کے بیٹے اور داماد کہنے لگے کہ ان کے پاس گئے، کہا کہ آغا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، رونے لگے، ایک دونوں سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ ہر آدمی کو نا کسی ایک معصوم سے بہت زیادہ عقیدت ہوتی ہے، ایسا ہے، کچھ رسول خدا کو زیادہ پکارتے ہیں، کچھ جناب سیدہ کو زیادہ پکارتے ہیں، کچھ مولا علی کو، کچھ مولا حسن کو، کوئی مولا حسین کو، کسی نے کو مولا عباس کو، کوئی جناب زینب کو، کوئی جناب سکین، ایسا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ہر آدمی کو ایک خاص عقیدت ہوتی ہے۔ آغا حائری کو امام حسین سے بہت زیادہ عقیدت تھی، ہر روز اپنے درس سے پہلے، درس خارج سے پہلے کہتے تھے ایک آدمی، ایک طالب علم کھڑا ہو کے امام حسین کے مصائب پڑھے، ہر روز کہتے تھے یہ حوضہ تب تک قائم نہیں ہوگا جب تک کہ مجلس حسین ہر روز برپا نہ ہو، ہر روز مصائب ہوتے تھے، تب جا کے حوضہ قائم ہوا۔ جب 1927 میں کہتے ہیں 1927 میں ان کا آخری وقت آ گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ رونے لگے، تو جب وہ روتے تھے ہمیشہ تو فوراً امام حسین کو پکارتے تھے، ایک مرتبہ رو رو کے کہنے لگے یا حسین یا حسین۔ اچانک محسوس کرتے ہیں کہ مولا حسین کوئی ہستی تشریف لیا، انہوں نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ کرامات الصالحین، میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، ایران سے قوم مقدس سے کتاب چھپی ہے۔ سوال کیا علامہ حائری نے آپ کون ہیں؟ کہا تم نے کسے پکارا تھا؟ اب میں نے تو اپنے مولا حسین کو پکارا تھا، تو کہا حسین بلانے پہ آ گیا، تم نے پکارا تھا میں آ گیا۔ فوراً اپنے بیٹے کو داماد کو کہا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، مولا تشریف لے آئے، انہوں نے اٹھا کے بٹھایا، کہا مولا مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اتنے میں ایک اور ہستی آ گئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میں نے حوضہ قم کی بنیاد رکھی تھی، ابھی حوضہ اسٹیبلش نہیں ہوا، مضبوط نہیں ہوا، آپ نے اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوئی، لیکن میرا وقت آ گیا، مجھے لگتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کتنا تمہیں اور وقت چاہیے کہ حوضہ علمیہ مضبوط ہو جائے؟ آغا مرحوم آیت اللہ مرحوم شیخ کاظم حائری کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ بلند کیا، کہا مولا اگر 10 برس اور مل جائیں نا تو میں حوضے کو مضبوط کر دوں گا، 10 برس مل جائیں۔ تو ایک مرتبہ مرحوم آغا حائری کہتے ہیں کہ امام حسین سامنے موجود تھے، جو دوسری ہستی تھی اس سے کہنے لگے ملک الموت، شیخ حائری نے مجھ سے 10 برس مانگے، میں نے 10 برس دے دیے، تو لکھ لے 10 برس میری ضمانت۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بہت سے لوگ تو پریشان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ وہیں پہ جناب ملک الموت نے کہا مولا آپ کی خاطر میں نے ان کو 10 برس دے دیے، آپ کی خاطر، آپ کا حکم ہے، میں نے تسلیم، میں نے مان لیا، چلے گئے۔ ٹھیک 1937 میں اسی دن ان کے بیٹے اور داماد کہتے ہیں، شیخ مرتضیٰ حائری کہتے ہیں اسی دن 10 سال بعد ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی یہ عظمت ہے حضرت معصومہ قم کے حرم کی، جوار کی، ان کی بارگاہ کی، اس شہر کا اتنا تقدس ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں
کوئی نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی شیعہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے جناب معصومہ قوم کی۔ وقت تمام ہو گیا میرے خیال میں۔ 4 باحرمت مہینے ہیں، میں مکمل کر رہا ہوں، جس میں جنگ حرام ہے 4 مہینوں میں۔ یہ اسلام سے پہلے قانون بنایا تھا، اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے، مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 قانون ہمارے دادا عبد المطلب نے بنائے تھے۔ جب اللہ نے رسول خدا کو اعلان رسالت کے لیے حکم دیا تو فوراً کہا اپنے دادا عبد المطلب کے ان 5 قوانین پہ دستخط کر دی، یعنی اللہ نے اپروو کیا، وقت نہیں۔ ان میں سے ایک تھا یہی کہ 4 مہینوں میں جنگ۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اس نے زمین و آسمان خلق کی۔ واربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے باحرمت ہیں جن میں جنگ حرام ہے۔ تفسیر صافی میں 5ویں امام سے روایت ہے، پوچھا مولا یہ 12 مہینے کا، یہ 12 مہینے ہم 12 امام ہیں۔ کہا مولا یہ 4 باحرمت کون؟ کا وہ جو 4 علی ہیں، پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام، 10ویں امام۔ کہا مولا کیوں؟ کہا ان کی حرمت اس لیے زیادہ ہے کہ لوگوں کو علی کے نام سے بغض زیادہ تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، کہ اللہ نے ہر 4 علی جو ہیں ان کو زیادہ باحرمت، کیوں؟ لوگوں کو بغض، مولا علی کے نام سے زیادہ بغض ہے، کینہ زیادہ مولا علی کے نام سے ہے۔ شاید آپ لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آج بھی لوگوں کو بغض ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مولا علی کا نام لیں اور ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، شجرے وہیں پہ نظر آنے لگتے۔ تو ایسا نہیں کہ بس بھائی وقت تمام ہو گیا، مجھے اشارہ مل چکا ہے، میں تمام کر رہا ہوں۔ تو حضرت یہ 4 مہینے باحرمت ہیں، 3 ان 4 مہینوں میں سے 7 ہیں، ایک الگ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ 3 ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 ساتھ ہیں۔ رجب الگ ہے، رجب والا الگ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ باحرمت جن میں جنگ حرام ہے، ذی القعدہ، اور اس میں 25 دحو الارض ہے، والارض بعد ذالک دحاہا، اور ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ 25 ذیقعد کو زمین بچھائی گئی تھی، اس دن روزہ 60 سال کے روزے کے برابر ہے۔ 4 افضل ترین، غدیر کا روزہ، بعثت کا 27 رجب کا، 17 ربیع الاول کا، اور 25 ذیقعد، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ 25 ذیقعد، 25 ذیقعد کو حضرت ابراہیم و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ 25 دسمبر نہیں ہے، 25 ذیقعد ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب میں نے کہا نا شروع میں کہ 4 امام موسیٰ کاظم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ، فاطمہ معصومہ۔ کتنی محبت تھی ائمہ کو اپنی ماں کے نام سے، اپنی دادی کے نام سے اتنی محبت تھی، ہر امام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے تھے۔ جب مولا علی کوفے آئے نا، تشریف لائے، تو مولا نے امام حسن سے فرمایا مجھے میرے اہل بیت، میری بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں، میری بیٹیوں کو مدینے سے کوفے لے آئی۔ جب مولا حسین علیہ السلام کربلا جا رہے تھے تو اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، لیکن جب امام رضا کو مأمون الرشید ملعون لے جانے لگا نا، تو وہ امام کو تنہا لے کے گیا تھا۔ اسی لیے امام کی آپ جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک یا غریب الغرباء۔ کوئی ساتھ نہیں گیا، امام تنہا گئے تھے، تنہا گئے۔ جب جا رہے تھے نا تو امام کی بہن حضرت فاطمہ معصومہ نے ایک مرتبہ رو کے کہا بھیا آپ اکیلے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو تنہا نہیں رہنے دوں گی، میں بھی ایران آؤں گی،